دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، اس قانون کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا۔ میں محمد مشتاق ملک صاحب کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یاد رکھو کہ تعداد کو نہیں دیکھی جاتی، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن دین اسلام پر شہید ہونے کا جذبہ جس میں ہے وہی مسلمان ہے۔ میں آپ تمام سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یہ تمانیت چاہتا ہوں، اگر شہادت کا موقع آئے تو کیا آپ دین اسلام پر شہید نہیں ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ میرا رہزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خاتمے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ یقیناً کئی رکاوٹیں آئیں گی، کئی سپیڈ بریکرز آئیں گے، جیلوں میں بند کر دیا بھی جائے گا، لیکن ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد ملت ہی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ہم کو نہ سلاخوں کے پیچھے ڈالنے سے ڈر ہے، نہ ہم کو گرفتاری سے ڈر ہے، ہم کو شریعت کو بچانے کی کوشش ہے۔ اور آپ یاد رکھو، این پی آر، این آر سی اور سی ڈبل اے کا جب قانون یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو آپ یاد کرو وہ 3 مہینے کا وقت جس میں ہم کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سنٹر میں بھی ڈالنے کی بات ہوئی، لیکن محمد مشتاق ملک صاحب نے سی ڈبل اے کے خلاف آواز اٹھایا اور 15 لاکھ لوگوں کو جمع کیا تھا ملین مارچ کے نام پر۔ اے مسلمانوں، وہ تمہاری سٹیزن شپ یعنی شہریت کا معاملہ تھا، لیکن یہ خدا کی قسم شریعت محمدی کا مسئلہ ہے۔ شریعت باقی رہے گی تو ہندوستان میں تم باقی رہو گے، اگر شریعت ختم ہو جائے گی تو اس ملک میں تم ایک زندی لاش کی طرح رہیں گے۔ ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر۔ اس ملک کے عجائب خانوں میں ہمارے تاج رکھے ہوئے ہیں، اس ملک میں ہم نے 1000 سال حکمرانی کی ہے۔ میں آج اس ڈائس سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس احتجاجی دھرنے سے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں، 30 کروڑ مسلمانوں کی جانب سے اپیل کرتا ہوں، تم ہم کو مت آزمائیے مودی صاحب۔ ہم اپنی شہادتوں کو بھی پیش کر دیں گے، ہم اپنی موت کو گلے بھی لگا لیں گے، تم ہمیں نہیں روک سکتے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ تم نے لایا ہے اس کو واپس لے لو، کیونکہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے۔ یہاں پر ہنمنت راؤ صاحب بھی موجود ہیں، محمد مشتاق ملک صاحب بھی موجود ہیں، عزیز پاشا صاحب ممبر آف پارلیمنٹ بھی موجود ہیں۔ تو آج ہمارا ملک ایک گلدستہ ہے، اور علامہ اقبال نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا، یہ ترنگا جھنڈا جو دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈیزائن ایک مسلم لڑکی نے کیا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا آپریشن سندور، جس میں ایک بہادر بیٹی، ہندوستان کی مسلم فوجی بیٹی
صوفیہ قریشی نے وہ کام کر دکھایا۔ یومیکا سنگھ اور صوفیہ قریشی نے دشمن ملک پاکستان میں گھس کر دہشت گردوں کے اڈوں پر حملہ کیا۔ تو ہر مسلمان یہاں پر جتنے بھی ہیں سب ملک پر جان دینے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ محب وطن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس ملک پر کوئی آفت آئے گی، اس ملک کے ترنگا جھنڈا جو ہمارا گرو ہے اس پر اگر کوئی آفت آئے گی تو ہر مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے لیے آگے آئے گا اور اس ملک پر اپنی جانیں نچھاور کرے گا۔ میں آخر میں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سیاہ قانون کو واپس لے لو، ہم کو مزید مت آزماؤ۔ اگر تم آزمانے کی کوشش کرو گے تو ہندوستان کے مسلمان جمہوری انداز سے پرامن احتجاج آخری سانس تک کرتے رہیں گے اور ہندوستان کو بتائیں گے کہ ہم محب وطن ہے، دیش دروہی نہیں ہے۔ جے تلنگانہ، جے ہند، جے ہند، جے تلنگانہ۔